اسی طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 30 جو پرانی والی ہے اس کا حوالہ پیش کر دوں۔ یہی فتویٰ دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ احمد رضا خان لکھتا ہے کہ اس ہیئت پر بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے دعا کرنا، دوسرے قبل نماز خواہ بعد نماز دعائے طویل کی خاص غرض سے امر تجہیز کو تعویق میں ڈالنا ظاہراً اس صورت میں کراہت تحریمی تک ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنازے کو آپ لیٹ کر رہے ہو اور اسی طریقے سے صورتیں باندھ کر کیفیتیں بنا کر جو آپ کر رہے ہو، کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہو، احمد رضا کہتے ہیں کہ یہ کراہت تحریمی ہے۔ یہ احمد رضا خان نے جو فتویٰ دیا ہے یہ ان سارے بریلویوں کے فتوے کے برعکس ہے جو اس کو جائز، مباح، فرض اور نہ کرنے والوں کو کافر، جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ احمد رضا خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مکروہ تحریمی ہے، بھائی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی مولوی جو ہے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 237 پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گمان ہو کہ لوگ واجب سمجھیں گے تو کبھی ترک بھی کر دے، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو ترک بھی کر دینا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اس کو ترک کرنے پر تیار نہیں، مستقل لگے ہوئے ہیں، اس عمل کو زور زبردستی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جو احمد رضا خان کا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعا بعد الجنازہ کو، باوجود یہ کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے لیے کوئی چور دروازہ ڈھونڈ کر اس مسئلے کے اندر اپنے مولویوں کے لیے کوئی آسانی ڈھونڈوں، لیکن آسانی ڈھونڈ نہیں پایا اور وہ عمل جو ہے وہ بہرحال بدعت قرار پا گیا۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے تذکار بغویہ کی جلد سوم، اور اس کا صفحہ نمبر 224 کے اوپر انہوں نے عنوان باندھا ہے پنجابی ملا اور رواج۔ پنجاب میں رواج ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر سب شرکاء جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے حضرت اقدس بھی اس کے خلاف تھے۔ اس کے عدم سنت کے دلائل پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، غالباً 7 صفحہ پر تو جائے گا، اگر شمس الاسلام میں کوئی گنجائش ہو تو بھیج دوں۔ گنجائش اس لیے پوچھی کہ شمس الاسلام کا مسلک زیادہ تر تردید مذہب باطلہ کا ہے۔ فقیہات کا مضمون شاذ و نادر ہی نکلتا ہے، مذکور مضمون بہت ضروری ہے بشرطے کہ پنجابی ملاؤں سے خوف نہ ہو۔ اس پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کیا جس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا وہ خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری کتاب ہے، بریلویوں کے ہاں بھی مسلم کتاب ہے، زبدۃ المقامات۔ اس کتاب کے مصنف خواجہ محمد ہاشم کشمی ہیں۔ ان کی کتاب میں صفحہ نمبر 311 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ اور سب سے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد سعید دامت برکاتہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے دعا کے لیے توقف نہیں فرمایا کہ یہ سنت کا تقاضا نہیں ہے، اور معتبر فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے، حالانکہ اسی زمانے کے بعض امام ایسا کرنے لگے ہیں۔ یہاں پر بھی واضح طور پر انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ مکروہ ہے اور یہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے شخصیت و افکار شیخ الاسلام محدث گوٹوی۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 256 کے اوپر اس میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے، 256، 255 اور 256۔ نوٹ: چونکہ دعا بعد نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے اس پر اصرار کرنا اور اسے ضروری خیال کرنا مناسب نہیں، نیز اس مسئلے کو تنازع کی حد تک لے جانا تو قطعی ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں کم سے کم اختلاف ہے اور اس میں اصرار کرنا اور اس کو ضروری خیال کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرات القدس کتاب کا نام ہے اور یہ تصنیف علامہ بدر الدین سرہندی کی، بریلویوں کے مکتبے سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 22 کے اوپر 21-22 کے اوپر بھی یہ موجود ہے۔ حضرات القدس کے اندر ایک رسالہ ہے وصال محمدی، اور اس وصال محمدی کے صفحہ نمبر 22 پر انہوں نے یہ لکھا ہے اور بعد نماز جنازہ کے کھڑا ہونا اور دعا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا وہ مکروہ ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، ان حوالہ جات سے واضح طور پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جنازے کے بعد دعا کرنے کو بزرگان دین نے اور ان علماء نے جن کو بریلوی بھی مسلم مانتے ہیں، انہوں نے بھی جنازے کے بعد دعا کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روضۃ القیومیہ جلد 1 صفحہ نمبر 449، اس میں بھی یہ بریلویوں کی ہاں مسلم کتاب ہے، انہی کے مکتبے سے چھپی ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت خازن الرحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کی کیونکہ بھی آپ جناب کے منتخب کردہ امام تھے، نماز کے بعد دعا کے لیے توقف نہ کیا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقتضا نہیں کرتی۔ اس میں بھی واضح طور پر یہی لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنے کو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔
خود احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ جدید جلد 9 صفحہ نمبر 258 پر احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ خاص دعا طویل کی غرض سے بعد نماز خواہ قبل نماز تجہیز میت کو تعویق میں ڈالنا، مثلا نماز ہو چکی اور کوئی حالت منتظرہ لے کے چلنے کے لیے باقی نہیں رہی، صرف دعا کے لیے جنازہ رکھ چھوڑیں اور درنگ و تطویل کریں، یہ ممنوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ جب جنازہ ہو گیا تو اب صرف جنازے کے بعد دعا کرنے کے لیے ہی جنازے کو لیٹ کرنا اور کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے اس کو رکھنے کی، جنازے کی صرف دعا کے لیے اس کو رکھنا اور اس میں تطویل کرنا اور لمبا کرنا اس معاملے کو، یہ ممنوع ہے۔ اکثر عبارات اسی طرف ناظر ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کے ناجائز ہونے کی یہ بتا رہے ہیں کہ بعد نماز اسی حیث پر بددستور صفیں باندھے امام و مقتدی وہیں کھڑے دعا کریں، یہ نامناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اس طریقے سے ہو رہا ہے نا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازے کے بعد اسی طرح صفیں باندھے ہوئے، تو یہ نامناسب ہے کہ نماز پر شبہ زیادت نہ ہو۔ وہ فقہا کا وہی والا اصول پیش کرتے ہیں کہ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نماز میں ایک اضافہ ہے، تو لہٰذا اس اضافے کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ حوالہ جات تھے جن حوالہ جات سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا کہ جی آپ جس سے پتہ چلا کہ یہ خود بریلوی مسلک کے وہ علماء جن کو یہ مسلم مانتے ہیں اور بریلویوں کیا مستند علماء وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اس طرح ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس اصول میں قرآن میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے یہ ثابت کریں کہ جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ان کے پاس کوئی ایسی صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ جنازے کے بعد دعا کریں۔ فقہا نے واضح طور پر صراحتاً جنازے کے بعد دعا کرنے کو رد کیا ہے۔ تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس جو دلیلیں ہیں یہ جس طریقے سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے ایک بریلوی مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی فلیفرحوا کا معنی بھنگڑے پاؤ ہے، اپنے بھنگڑے ثابت کرنے کے لیے جس طرح قرآن میں تعریف کرتے ہیں، ایسے ہی مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی جلد 1 کے اندر جہاں پر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنازے کے بعد جو ہے وہ دعا اس کو کس انداز میں وہ کیوں کرنی چاہیے، تو یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس میں جناب یہ جلد ہے 2، اس جلد 2 کے اندر صفحہ 416 کے اوپر یہ صاحب لکھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی دلیل کا معیار چیک کریں ذرا، دلیل کا معیار کیا ہے۔ چوتھا فائدہ، جس چیز پر شریعت نے پابندی نہ لگائی اس میں پابندی لگا کر بعض کو حرام اور بعض کو حلال کہنا سخت جرم ہے۔ دیکھو یہود پیچھے سے مجامت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، اب یہ مجامعات کو ناجائز سمجھتے تھے یہود، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں قرآن میں حکم آ گیا کہ جی فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جیسے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو۔ تو یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی دیکھو جماع سے مقصود اولاد حاصل کرنا ہے، وہ ہر طرح ہوگی، اس میں پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ لہٰذا دیوبندی وہابیوں کا بھی بعض کار خیر میں پابندیاں لگانا، یوں کرو جائز، اس طرح کرو تو ناجائز، سخت منع ہے۔ جب شریعت نے آزادی دی تو تم پابندی لگانے والے کون ہو؟ اب یہاں انہوں نے قرآن مجید میں جو جماع والی آیتیں تھی یا مجامعات والی آیتیں تھی اور اس میں اختیار تھا کہ جیسے آپ صحبت کرو مجامعات کرو آپ کو اجازت ہے، تو بریلویوں کا مفتی احمد یار خان ثابت کر رہا ہے کہ جی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تم جنازے کے بعد دعا بھی جیسے کرو اور جس طرح کرو اور ایسے جائز ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم عموم کا انکار نہیں کرتے کہ اگر کوئی شخص جنازے کے بعد دعا کرے ہی نہ، یہ کس نے آپ کو کہا کہ جنازے کے بعد دعا ہی نہ کی جائے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد اس طرح دعا نہ کرے کہ اس سے یہ خلل لاحق ہو۔ نمبر 1 اس کو مستحب یہ شرعی درجہ سمجھ کر نہ کرے، نمبر 2 اس کی تخصیص نہ کرے، نمبر 3 اس کی کوئی حیت مقرر نہ کرے، اور نمبر 4 یہ کہ جنازے کے بعد میت کی تدفین میں تاخیر نہ ہو، اور اس طریقے سے اور کوئی بھی اگر خامی نہ ہو تو اگر کوئی آدمی عمومی طور پر دل میں دعا کرتا ہے یا چلتے چلتے دعائیں کرتا ہے یا قبر کے اوپر جو دعا کرنا ثابت ہے وہ جا کے کرتا ہے یا میت کو دفنانے کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے، تو کون منع کرتا ہے؟ عموم سے تو کسی نے منع نہیں کیا۔ ہاں کسی صورت کو خاص کر کے اور اس صورت کو شریعت کا درجہ دے دینا اور اس کے نہ کرنے والوں پر نکیر کرنا، اس پر اصرار کرنا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے پر میں نے آپ کے سامنے میں مستقل حوالہ جات دے رہا ہوں، آپ ان حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کشت مفتی نجیب اللہ عمر